گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. دانتوں کا بڑا مسئلہ ہے جی, مردوں کے نسبت خاص طور پر خواتین اور بچوں میں, اور ہم سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ اورل ہیلتھ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی اور دانتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو باقی جسم جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے ایک دانت میں درد ہو رہی ہے, آپ کو ایک دانت خراب ہے اور آپ صفائی کا پراپر خیال نہیں رکھتے, تو جو بھی آپ کھا رہے ہیں وہ منہ کے ذریعے آپ کے اسٹمک میں جا رہا ہے. اس میں اگر گندگی ہے تو وہ بھی چلی جائے گی, درد ہے کچھ کھا نہیں سکیں گے تو ویکنیس ہو جائے گی. مطلب ان شارٹ اس کا بڑا ڈائریکٹلی لنک ہے جسم کے ہر آرگن, جسم کے ہر فنکشن کے اوپر. تو کیوں ہم اگنور کر دیتے ہیں, کیوں ہم سیلف میڈیکیشن پر جاتے ہیں ڈینٹسٹ پر جانے کی بجائے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ڈاکٹر عمران ڈینٹسٹ ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب کتنا متفق ہیں آپ اس بات سے جو میں نے بولا کہ ہم ڈینٹسٹ پہ جانا لاسٹ آپشن رکھتے ہیں, ہم سیلف میڈیکیشن ٹوٹکوں اور خود سے ہی کہ ٹھیک ہو جائے گا اگنور پہ رکھ دیتے ہیں؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ دانتوں کی تعداد 32 ہے, تو لوگ کہتے ہیں ایک آدھا خراب ہو بھی جائے گا, باقی 31 تو ہیں نا. تو یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. ہر دانت کی اپنی ویلیو ہے, ہر سامنے کے دانتوں کی اپنی ویلیو ہے, سائڈ کے دانتوں کی اپنی ہے, پچھلے دانتوں کی اپنی ویلیو ہے. سو یہ خیال کرنا کہ جی دانت ہیں کوئی بات نہیں آخر میں دیکھ لیں گے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ جسم کا سب سے سخت ٹیشو ہوتے ہیں دانت, یہ بہت دیر میں خراب ہوتے ہیں, تو اس کو پھر لوگ ایزی لے جاتے ہیں. بالکل صحیح. کتنی ضروری ہے دانتوں کی حفاظت کرنا, ان کا خیال رکھنا؟ دیکھیں وہ ایک پرانا ایک محاورہ ہے کہ دانت اچھے تو صحت اچھی. جب تک ہم دانت ہیں تو جہان ہے, میں تو یہ کہتی ہوں. دانت ہے تو جہان ہے. یہ کہ جب تک ہم خوراک صحیح طریقے سے کھائیں گے نہیں, ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنے گی, ہم صحت مند نہیں ہوں گے. اور ایک صحت مند زندگی کے لیے خوراک کا اچھے طریقے سے ہضم ہونا ضروری ہے. اب جب دانت آپ کے صحیح نہیں ہیں اور آپ درد کر رہے ہیں یا دانت نہیں ہیں, آپ ویسے ہی آپ خوراک کو نگل لیتے ہیں, تو میدے میں تو دانت نہیں ہوتے نا. میدے کا کام خوراک کو ہضم کرنا ہے, نہ کہ اس کو چبانا ہے. تو دانت ہوں گے تو خوراک صحیح طریقے سے چبائی جائے گی, میدے میں جائے گی اور پھر جسم کا حصہ بنے گی. دانت صاف ہوں گے تو صاف ستھری خوراک جائے گی. بالکل صاف رہیں گے تو صحیح رہیں گے نا. اگر صاف نہیں رکھیں گے تو صحیح نہیں رہیں گے. الٹیمیٹلی گوز ٹو دا بیڈ ہیلتھ ریزلٹس. کون سی چیزیں ہیں جو دانتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ کامن چیزیں جو ہم بہت کرتے ہیں لیکن وی ڈونٹ نو کہ ہمارے دانتوں کو کتنا نقصان پہنچاتی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ڈیلی روٹین میں کہ ہماری کچھ عادتیں اور کچھ خوراک کے لینے کے طریقے, جو ڈائٹری ہیبٹس جن کو کہتے ہیں, وہ ایسے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں وہ ہمارے لیے خطرناک ہے. لائک جتنی پروسیسڈ فوڈ ہے جو پیکنگ میں آ رہی ہے, جو ہمیں اسٹورز پہ ملتی ہے, اور جن میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, نشاستہ ہے, اور ایسی تمام چیزیں جو دانتوں پہ چپکی رہ جاتی ہیں, یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہیں. اور اگر اس کے بعد آپ برش نہ کریں تو اور زیادہ برش نہ کریں. اس کے علاوہ کچھ عادتیں ایسی ہیں, لائک کچھ لوگوں کو یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس پینے کی بہت عادت ہے, سٹرس ڈرنکس بہت پیتے ہیں, نیل بائٹنگ کرتے ہیں. اچھا, نیل بائٹنگ بھی دانتوں کو نقصان پہنچاتی ہے, وہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. پھر رات کو سوتے میں دانت پیستے ہیں, بات کرتے ہوئے بھیجتے ہیں اور دانتوں کو رگڑتے ہیں آپس میں. یہ چند چیزیں ایسی ہیں آتے ہیں جن کا ہمیں, اور کچھ لوگوں کو کام کرتے ہوئے پین کی نب منہ میں ڈال لیں گے, کامن پین ڈال لیں گے, اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. مجھے بہت عادت تھی, اب آ کے اللہ کا شکر ہے کم ہوئی ہے. وین آئی ریئلائز کہ اسٹیپلر کی پین اس کو نکال کے اور میں منہ میں رکھ کے اس کو کافی دیر جو ہے وہ چباتی رہتی تھی. فار ایگزامپل وی ٹیک نیل بائٹنگ. اب جب نیل بائٹ ایک بندہ یا بچہ کرتا ہے تو ایک پہلی بات تو ہے کہ جہاں پہ یہ نیلز کا ایج ہے وہاں پہ ملین آف جرمز آر آلویز دیئر, جو کہ آپ کے صرف دانت ہی نہیں خراب کرتے اور بھی سسٹم خراب کرتے ہیں. پھر جو سامنے کے دانت جن سے آپ نیل بائٹ کرتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں, چپ آف ہو جاتے ہیں, دے گیٹ ویکنڈ, اینڈ بائی دا ٹائم ان کے ساتھ ساتھ کریکس آتے ہیں اور الٹیمیٹلی دانت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر وہ الٹیمیٹلی اوبیسلی بیماری بڑھتی جائے گی. اس طرح دانت بھینچنا, رگڑنا, غصے کے جو لوگ تیز ہوتے ہیں لیکن وہ ہر وقت شاؤٹ نہیں کرتے, وہ پھر دانت بھینچتے ہیں. ٹیچرز ہیں وہ پڑھاتے وقت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو سوتے میں دانت پیستے ہیں, نائٹ گرائنڈنگ جس کو کہتے ہیں. اچھا, نارملی کہتے ہیں کہ وہ تو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمیں بھی اپنی طرف سے باتیں, وہ تو پھر دل کو جو تسلی دینی دے لیں, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں. تو ان کا علاج ممکن ہے, ہر چیز کا علاج ممکن ہے. نیل بائٹنگ کا یہ کہ کاؤنسلنگ کی جائے, اور نیل بائٹنگ بیسیکلی وہ لوگ کرتے, بچے عام طور پہ زیادہ کرتے ہیں جو زیادہ سوچتے ہیں اور انہیں اپنے ایکٹیویٹیز کو کرنے کا موقع نہیں ملتا, یا تھوڑے سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں, جن کے اوپر توجہ کی یا محبت کی کمی ہوتی ہے. تھم سکنگ سے نیلز خراب ہوتے ہیں. تھم سکنگ سے نیل خراب ہوتے ہیں. پیرنٹس یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے. مجھے دکھ ہوتا ہے ان پیرنٹس کو جو انہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کو روکا نہیں ہوتا, اور بڑے ہو کے ان کے جب دانت خراب ہوتے ہیں تو پھر
کچھ کرنے کے تھم لیے سکنگ اینڈ پیرالل از باٹل فیڈنگ, کیونکہ جب انگوٹھا منہ میں رکھتے ہیں یا فیڈر پیتے ہیں تو جو تالو ہوتا ہے وہ سکڑ کے اس انگوٹھے یا نپل کی شکل میں آنے کی کوشش کرتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے. نیرو ہوگا تو دانت باہر آئیں گے, پھر وہ بھی کاسمیٹک ایک پرابلم ہے, اس کے لیے پھر بریسز یا لائنرز لگانے پڑتے ہیں. بچوں کے دانتوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ مطلب ملکی ٹیتھ آئے اور اس کے بعد اب جب نارمل ریگولر ٹیتھ آ رہے ہیں تو وہ سیدھے آئیں اور مطلب ٹھیک رہیں, ٹیڑھے مٹیڑھے میرے جیسے ٹیڑھے مٹیڑھے نہ ہو جائیں, کیسا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ ملک ٹیتھ جب آنے شروع ہو جاتے ہیں 6 ماہ کی ایج میں, بچوں کو پیسیفائر یا جو چوسنی ہے یہ اور فیڈر اسپیشلی یہ بالکل منع ہے ہماری فیلڈ میں, کیونکہ اس سے تالو تنگ ہوتا ہے اور پھر دانت آگے, جیسے میں نے بتایا تالو تنگ ہوتا ہے ایک چیز. دوسرا یہ کہ ان کو رات کو سوتے میں دودھ نہ دیں, کہ سوتے ہوئے فیڈر منہ میں ہے, میجر دودھ تو پیٹ میں چلا گیا, باقی جو بچا کچا رہ گیا وہ صبح اٹھنے تک وہ تھوک کے ساتھ مل کے, اورل بیکٹیریا کے ساتھ مل کے دانتوں کو خراب کر دیتا ہے. بالکل صحیح. اور دوسرا کہ جب تک بچہ برش کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتا اس کو پانی سے کلی کرا کے یا پانی پلا کے سلائیں تاکہ اس کا منہ واش آؤٹ ہو جائے اور وہ صاف حالت میں سوئے. یعنی کہ اگر اس نے دودھ پیا بھی ہے, فیڈ لیا بھی ہے, تو اس کو پانی ضرور پلائیں, پانی پلا دیں یا کلی کرا دیں تاکہ اس کا وہ بغیر دودھ کے وہ سوئے. بالکل صحیح. یہ فیکٹرز جو ہیں وہ ضروری. پیسیفائر مائیں لگا دیتی ہیں اپنی سہولت کے لیے, اس کو چھڑوانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پھر؟ بس یہ تو عادت ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ, جیسے ڈالی ویسے ختم بھی کریں. اچھا, دانتوں کو برش کرنے کا طریقہ کون سی آپ سمجھتے ہیں ایسی کامن مسٹیک ہے جو ہم کرتے ہیں؟ مزید بس بہت سے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ دن میں 3 4 دفعہ برش کرتے ہیں اور دانت ان کے پھر گندے ہوتے ہیں. غلط طریقے سے, طریقہ ان کا غلط ہے, برشنگ ٹیکنیک غلط ہے. برشنگ ٹیکنیک یہ ہونی چاہیے کہ فار ایگزامپل دانت ہمارے یہ ورٹیکلی پلیسڈ ہیں, سیدھے ہیں, سیدھی کے رخ ہیں. لوگ یوں کرتے ہیں, ان کی لمبائی کے اگینسٹ جاتے ہیں. اس طرح سے جو ہر 2 دانتوں کے بیچ میں جگہ ہے جس کو انٹرڈینٹل اسپیس کہتے ہیں, وہاں پہ اگر وہ کوئی خوراک پھنسی ہوئی ہے یا میل پھنسا ہوا ہے یا پلاک جمع ہوا ہے, آپ ایسے برش کریں گے تو آپ اس کو اور آگے پش کر رہے ہیں تاکہ وہیں رہے اور کام خراب کرتا رہے. اوپر سے نیچے کرنا چاہیے, اوپر کے دانتوں کو اوپر سے نیچے, نیچے کے دانتوں کو نیچے سے اوپر. اور سائڈوں پہ لوگ ایسے ایسے کر کے سب جھاگ بناتے ہیں, صفائی نہیں ہوتی. یہاں سے بھی دانت اوپر نیچے صاف کرنا چاہیے. پھر اندر کی سرفیس ہے, پھر دانت چبانے کی سرفیس ہے. لیکن آپ کیا کریں اگر بچپن سے آپ ایک غلطی کرتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اب کلیننگ چاہ رہے ہیں, اسکیلنگ چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی لوگوں نے ایسے ایک ہوا بنا لی ہے جیسے پتہ نہیں کتنا اسکیری پروسیس ہے. آپ اسکیلنگ کلیننگ کرا لیں گے تو آپ کے دانت ہل جائیں گے, ٹیڑھے میں ٹیڑھے ہو جائیں گے, اور خراب ہو جائیں گے. اصل میں یہ کانسیپٹ خراب کیا عطائی ڈاکٹرز نے, مطلب ڈاکٹرز نے نہیں کہنا چاہیے, عطائیوں نے کیا جو کہ کوالیفائڈ ڈینٹسٹ نہیں ہیں. وہ دانتوں کو گرائنڈنگ ٹولز کے تھرو صاف کرتے تھے, جس سے صفائی تو ہو جاتی ہے لیکن جو دانتوں کی جو پہلی حفاظتی طے انیمل ہے وہ اتر جاتا ہے. سو ہمیشہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ کوالیفائڈ ہو اور اس کی ڈگری ہولڈر ہو. اس کے لیے اب پنجاب گورنمنٹ نے ایک ادارہ بڑا اچھا بنایا, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, جو کہ ویریفائی کرتا ہے کہ ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے. ان کے پاس جائیں, وہ الٹراسونک اسکیلرز ہوتے ہیں جو کہ وائبریٹ کر کے دانت کو صاف کرتے ہیں, گرائنڈ کر کے صاف نہیں کرتے. اور پھر آپ کے دانت خراب نہیں ہوتے اس سے, بلکہ آپ کے دانتوں کی ہیلتھ لائف جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. ویل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. چھوٹی چھوٹی ٹپس بڑی ضروری ہوتی ہیں لوگوں کو لیے بھی, اور میرے اپنے ریمائنڈر کے لیے بھی بڑا زبردست کام کرتی ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گی, ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.